بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف دعوت اسلامی والی۔ سوال نمبر 4، اذن اجازت دینا اور ملعن بھرنا مصدر سے صرف صغیر لکھیں۔ تو اذن اور ملعن سے ہمیں صرف صغیر کرنا ہے۔ اذن یہ باب سمع یسمعو سے ہے، تو اس کی گردان صرف صغیر یوں ہوگی، اذن یأذن اذنا فہو آذن و اذن یؤذن اذنا فذاک مأذون، لم یأذن لم یؤذن، لا یأذن لا یؤذن، لن یأذن لن یؤذن، لیأذنن لیؤذنن، لیأذنن لیؤذنن، والامر منه ایذن لتؤذن لیأذن لیؤذن، والنہی عنہ لا تأذن لا تؤذن لا یأذن لا یؤذن، والظرف منه مأذن مأذنان مآذن ومؤذن، والآلة منه مئذن مئذنان مآذن ومؤذن، مئذنة مئذنتان مآذن ومؤذنة، مئذان مئذنان مآذين ومؤذين ومؤذنة، أفعل تفضيل مذكر منه آذن آذنان آذنون أواذن وأبيذن، والمؤنث منه أذن أذنيان أذنيات أذن وأذينا، فعل التعجب منه ما آذنه وآذن به وآذنا۔ اب ملعن مصدر کی صرف صغیر کریں گے تو ہوگی یہ ملأ یملأ، یعنی فتح یفتح سے ہے۔ ملأ یملأ ملأن فہو مالئ، وملئ یملأ ملأن فذاک مملوء، لم یملأ لم یملأ لا یملأ لا یملأ لا یملأ، لن یملأ لن یملأ، لیملأن 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 لیملأن، والامر منه املأ لتملأ لیملأ لیملأ، والنہی عنہ لا تملأ لا تملأ لا یملأ لا یملأ، والظرف منه مملأ مملآن ممالئ ومميلئ، والآلة منه مملأ مملآن ممالئ ومميلئ، مملأة مملأتان ممالئ ومميلئة، مملاء مملآن مماليء ومميليء ومميليئة، افعل تفضيل مذكر منه املأ املآن املؤون امالئ واميلئ، والمؤنث منه املا املأيان املأيات، ملأ ومليئا، فعل التعجب منه ما املأه واملئ به وملؤا۔ تو یہ ہم نے دو صرف صغیر کر لی اذن اور ملعن سے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل باب فتح یفتح کے مصدر سؤال پوچھنا کی صرف صغیر میں تخفیف جوازی کے قواعد کا اجرا کریں۔ تو یہاں پر ہمیں تخفیف جوازی کے قواعد کا اجرا کرنا ہے۔ جیسے سأل یسألو، تو یسألو میں یہ جو قاعدہ جاری ہوگا وہ قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، جو جوازی کا قاعدہ نمبر 4 تھا، یعنی حمزہ متحرکہ کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ تو یہاں پر یسألو سے یسألو ہو جائے گا۔ آگے ہے سؤال فہو سائل وسئل یسألو، یسألو میں بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا، یعنی قاعدہ نمبر 4 کہ حمزہ متحرکہ کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے۔ فذاک مسئول، یہاں پر بھی وہی قاعدہ یعنی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی حرف صحیح ساکن سین کو دے دیں گے اور پھر حمزہ کو حذف کر دیں گے، تو مسئول ہو جائے گا۔ لم یسأل، لم یسأل میں بھی قاعدہ نمبر 4، لم یسأل میں بھی قاعدہ نمبر 4، لا یسألو میں بھی قاعدہ نمبر 4، لا یسألو میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ لن یسألا میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، لن یسألا میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، لا یسألن میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، لا یسألن میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، لا یسألن میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، اور لا یسألن میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ سل لتسأل لیسأل لیسأل، تو لتسأل جو ہے اس میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، لیسأل میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، لیسأل میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، والنہی عنہ لا تسأل لا تسأل لا یسأل لا یسأل، ان سب میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا۔ والظرف منہ مسأل مسألان مسائل و مسائل، تو مسأل میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، مسئلان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، اور یہ جو مسئلن ہے، مسئلن میں
قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا۔ قاعدہ نمبر 3 کیا پڑھے تھے ہم لوگ؟ قاعدہ نمبر 3 تھا جس حمزہ متحرکہ کا ماقبل واو مدہ زائدہ یا یائے مدہ زیادہ یا یائے تصغیر ہو تو اس حمزہ کو ماقبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز ہے، پھر دونوں حروف کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ وہاں پر یائے تصغیر بھی تھا، تو یہاں پر یہ مسیئل میں حمزہ متحرکہ کا ماقبل جو ہے یہ یائے تصغیر ہے، اور یائے تصغیر جب ہے تو اس حمزہ کو ماقبل کے حرف جنس کر دیں گے، ہم جنس کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یا ہو جائے گا، پھر آپس میں دونوں کا ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا مسیلن۔ کیا ہو جائے گا؟ مسیلن، جیسے آپ نے وہاں پر مثال پڑھی تھی افیسن۔ والآلۃ منہ مسأل مسألان مسائل و مسائل، تو مسأل اور مسألان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، مسائل و مسائل، اور یہاں پر جو ہے قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، یعنی حمزہ کے ماقبل حمزہ متحرکہ کا ماقبل یا مدہ زائدہ یا واو مدہ زائدہ یا یا تصغیر ہو تو اس کے ماقبل کے ہم جنس کر کے حمزہ کو آپس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ تو یہاں پر حمزہ کے ماقبل جو حرف ہے یا مدہ یا تصغیر ہے، تو اس لیے حمزہ کو اس کے ماقبل کی جنس کر دیں گے، یعنی یا کر دیں گے اور آپس میں اس کا ادغام کر دیں گے، تو یہاں پر ہو جائے گا مسیلن، جیسے یہاں پر ظرف میں تھا۔ مسألۃ مسألتانی، مسألتانی میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، یعنی حمزہ متحرکہ کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے وہاں پر آپ نے مثال پڑھی تھی یسألو سے یسألو، تو یہاں پر ہو جائے گا مسألۃ سے مسألۃ، مسألۃ، مسألتانی، ایسے مسائل و مسائلۃ۔ اب مسائلۃ میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، کیونکہ حمزہ متحرکہ کا ماقبل حرف مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا تصغیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کے حرف جنس کر کے آپس میں ادغام کرنا واجب ہے، تو یہاں پر یہ یا تصغیر زائدہ ہے، یا تصغیر ہے، حمزہ کے ماقبل یا تصغیر ہے، تو حمزہ کو بھی یا سے بدل دیں گے اور پھر آپس میں ادغام کر دیں گے، مسیلۃ ہو جائے گا۔ مسآل مسآلانی، ان میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، مسائل و مسائل و مسائلۃ، مسائل و مسائلۃ میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا، یہ کیونکہ یہ تصغیر کے صیغے ہیں۔ افعال تفضیل مذکر منہ اسأل اسألان اسألون اسائل و اسائل، یہاں پر اسألو میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، اسألانی میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، اسألونا میں بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہوگا، اسائلو میں اور اسائلو میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، و اسائل میں قاعدہ نمبر 3 جاری ہوگا کیونکہ یہ تصغیر کا صیغہ ہے، یعنی حمزہ کے ماقبل حرف مدہ زائدہ یا مدہ زائدہ یا تصغیر ہو تو اس کو اس کے ماقبل حرف جنس کر کے ہم جنس کر کے ہم اور آپس میں ادغام کرنا واجب ہے، تو یہاں پر حمزہ کو ماقبل حرف کے طرح کر دیں گے، یعنی یا سے بدل دیں گے اور آپس میں دونوں کا ادغام کر دیں گے۔ والمؤنث منہ سؤلا سؤلیان سؤلیات سؤل و سؤیلا، تو یہاں پر سؤلا اور سؤلیان میں جو قاعدہ جاری ہوگا، سؤلا میں قاعدہ نمبر 2 جاری ہوگا، آپ نے پڑھا ہے اگر حمزہ ساکنہ سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو واو سے بدلنا واجب ہے، فتحہ ہو تو الف سے بدلنا واجب ہے، کسرہ ہو تو یا سے بدلنا واجب ہے، اور حمزہ سے پہلے آپ دیکھیں ضمہ ہے تو اس کو واو سے بدلنا واجب نہیں، جائز ہے، کیونکہ جوازی قواعد ہیں، جائز ہے، تو یہاں پر حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں آپ سولا بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو لکھا ہے سؤلا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی جائز ہیں۔ سؤلیانی میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوگا، یعنی قاعدہ نمبر 2، کیونکہ حمزہ ساکنہ کے بعد حمزہ ساکنہ سے پہلے اگر ضمہ ہو تو اس کو واو سے بدلنا جائز ہے، یہاں پر بھی وہی قاعدہ جاری ہوگا۔ اور سؤالن میں یہاں پر قاعدہ نمبر جو ہے 1 جاری ہوگا، وہ یہ کہ حمزہ مفتوحہ ضمہ کے بعد ہو تو اس کو واو سے، کسرہ کے بعد ہو تو یا سے، اور اگر فتحہ کے بعد ہو تو اسے الف سے بدلنا جائز ہے، جیسے یؤاخذ سے یواخذ مثال اپنے پڑھی تھی، اختیا سے اختیا مثال پڑھی تھی، سآلا سے سالا مثال پڑھی تھی، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں حمزہ مفتوحہ جو ہے یہ کس کے بعد واقع ہے؟ ضمہ کے بعد واقع ہے،
تو اس کو واو سے بدلنا واجب ہے۔ سوالن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوالن جو لکھا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سوئیلا میں بھی یہی ہے، سویلن بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوئیلا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حمزہ مفتوحہ سے پہلے ضمہ ہے تو اس واو حمزہ کو واو سے بدلنا جائز ہے۔ فعل التعجب منہ ما اسألہ و اصل بہ و سؤلا۔ اب یہاں پر اسألہ میں جو ہے قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا ہے، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ حمزہ متحرک ہے اور اس کے ماقبل حرف صحیح ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور حمزہ کو حذف کر دیں گے، تو پڑھیں گے ما اسألہ و اسئل بہ، یہاں پر بھی قاعدہ نمبر 4 جاری ہے، اور سؤلا یہاں پر کوئی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لیے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان تمام کے تمام صیغوں میں 3 قاعدے جاری ہوئے ہیں، پہلا قاعدہ نمبر 4، دوسرا قاعدہ نمبر 3، اور تیسرا قاعدہ نمبر 2 بھی جاری ہوا ہے، اور قاعدہ نمبر 1 بھی جاری ہو گیا ہے لاسٹ میں۔ تو 4 قاعدے جاری ہوئے ہیں، اور آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے، نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایڈمیشن لینے کے لیے حنفی بریلوی اکیڈمی میں داخلے جاری ہیں، تو آپ ان میں بھی اپنا داخلہ کروا سکتے ہیں اور آن لائن اپنی پڑھائی چالو کروا سکتے ہیں۔ باقی پرسنل پڑھنے کے لیے ہمارے نمبر پہ رابطہ کریں 8928996335۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔